السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت انسان کو نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور انسان کو نعمتیں دے کر کبھی ان نعمتوں کو کچھ دیر کے لیے واپس لے کر انسان کو آزماتا ہے، اور کبھی مکمل طور پر ان نعمتوں کو واپس لے کر بھی انسان کو آزماتا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان نعمت اللہ چھین لیتا ہے، پھر دوبارہ نعمت دیتا ہے۔ اور یہ چاروں انسان کے لیے آزمائشی ہے۔ اس انسان کو نمبر ایک اللہ نعمت دیتا ہے تو بھی انسان کے لیے آزمائش ہے اس نعمت میں بھی۔ آج کل یہ بڑی مشکل ہے کہ جب نعمتیں اللہ دیتا ہے تو اس کو آزمائش نہیں سمجھتے۔ اللہ نے نعمتوں کو آزمائش بھی کہا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ نعمتیں دینا اس میں بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ نمبر دو، نعمتیں کچھ دیر کے لیے واپس لیتا ہے اللہ، اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے صحت نعمت ہے، اللہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو بیمار کر دیتا ہے، یہ دوسری حالت۔ کچھ دیر کے لیے اللہ نعمتیں لے لیتا ہے، یہ نمبر دوسری حالت بھی آزمائش کی حالت۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اللہ نعمت بالکل ہی لے لیتا ہے، واپس۔ زندہ ہوتا ہے یہ انسان، جیسے ماں باپ کو اٹھا لیا سر سے، نعمتیں مکمل چھین لی، تم زندگی گزارو، اور یہ واپس نعمتیں نہیں ملیں گی، تو یہ تیسری حالت ہو گئی۔ نمبر ایک، نعمت دینا بڑی اچھی طرح سمجھنا ہے اس بنیادی بات کو۔ انسان بڑا بہک جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ نمبر ایک، نعمت ملنا، یہ بھی آزمائش۔ نمبر دو، تھوڑی دیر کے لیے نعمت واپس لے لے اللہ، یہ بھی آزمائش۔ نمبر تین، مکمل لے لے، جیسے ماں باپ مکمل اٹھا لے، تین۔ نمبر چار، اللہ پھر نعمت واپس دے دے، یہ اور آزمائش۔ بیمار تھا، شدید بیمار، اللہ نے تندرستی دے دی۔ بہت زیادہ محتاجی میں مبتلا تھا، سڑک پہ آ گیا تھا، کھانے کو کچھ نہیں، لاکھ پتی کروڑ پتی تھا، آزمائش تھی۔ اللہ پھر لاکھوں مربوں میں اس کو کھیلنے کے لیے پھر موقع دیتا۔
یہ اس کے پاس وہی دولت وہی نعمت ہے. یہ 4 حالتیں ہیں. اور ان 4 حالتوں کو اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 9-10 میں بتایا. اور 11ویں آیت میں اللہ نے بتایا کہ انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے اس آزمائش کے وقت میں. بس آج کا یہی موضوع ہے. اللہ انسان کو ان طریقوں سے آزماتا ہے. ان 4 حالتوں میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ جب نعمتیں دے تو اس میں آزمائش میں یہ تب کامیاب ہوگا جب اللہ کا شکر ادا کرے گا. نعمت دینے والے سے محبت کرے گا، نعمت دینے والے کا احترام کرے گا. شکر کیسے کرے گا؟ نعمت دینے والے سے محبت کرے. یہ دل سے شکر ہے. دل سے شکر کے 2 طریقے. نمبر 1 دل سے اس کا احترام کرے. نمبر 2 دل سے اس سے محبت کرے. اس کو کہتے ہیں دل کے شکر کرنے کے 2 طریقے: محبت منعم، احترام منعم. نعمت ملنے کے بعد میں نے محنت کی، میں نے یوں کیا، میں نے فلاں کیا، اللہ کا نام ہی نہیں ہوتا. نعمت دینے کے بعد نہ اللہ کا احترام دل میں، نہ اللہ سے محبت دل میں، مگر نعمتوں میں، خوشیوں میں اللہ کی نافرمانی کر رہا. کھل کر دیکھنا ہو تو شادی بیاہ کی خوشیوں میں دیکھیے، قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی. لاکھوں روپے لٹارا ہوتا ہے شادیوں کے اندر، رقص میں، ناچ گانے میں، بے حیائی کے لباس بنوانے میں. نعمتیں اللہ نے دی ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ خوشی میں بھی اللہ کو بھول گئے. بہن بھائیوں کا احساس نہیں کیا، ماں باپ کا احساس نہیں کیا، خلق خدا کا احساس نہیں کیا. تو یہ انسان نعمتیں ملنے پر اس کے لیے آزمائشیں کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے. اپنی زبان سے شکر ادا کرے. الحمدللہ. آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ کا کیا حال ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک. کاش یہ کہہ دیتا الحمدللہ اللہ نے شفا دی. کاش کہہ دیتے، نام تو لے لیتا اللہ کا، الحمدللہ تو کہہ لیتا. زبان سے شکر، اپنے عمل سے شکر، اعمال سے شکر. کہ اللہ صحت دے، نعمت دے. یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے. حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب بار بار وہ حدیث ذکر فرماتے تھے. یہیں جمعے کے بیانات میں بہت بڑی بات حدیث سے نقل کرتے تھے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے. ایمان کے بعد. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے انسان کو بغیر مانگے نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرے انسان. اور نعمتوں کی بے قدری کرنا یہ بھی ناشکری ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی ان 5 نعمتوں کا احساس دلایا جو اللہ نے انسان کو بغیر مانگے دی، بغیر مانگے ان 5 چیزوں کا احساس کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ جوانی نعمت، جب بڑھاپا آتا ہے پھر جوانی کی قدر ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو محدثین نے غنیمت سمجھنے کا مطلب بتایا کہ غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے اس جوانی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزار لو، بس اور کچھ نہیں۔ اس جوانی میں اللہ کے خلاف اعمال نہ کرو، اللہ کے حکم کے خلاف نہ کرو۔ ایک تو یہ نعمت شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 2، وفراغک قبل شغلک، اپنے فارغ وقت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے وقت دیا ہے، اور دور جدید میں بڑے قابل پڑھے لکھے لوگ صرف دن بھر میں بلا وجہ بلا مقصد موبائل دیکھ کر سوشل میڈیا میں فلاں میں جتنا وقت تعلیم کے لیے ہے، کاروبار کے لیے، حساب کے لیے، وہ الگ بات۔ میں نے کہا بے فائدہ، دنیا بھر میں مشہور ہے پاکستانیوں کے پاس وقت نہیں ہے جتنا یہ نیٹ استعمال کرتے سوشل میڈیا۔ لوگ کہتے ہیں پاکستانیوں کے پاس بہت وقت ہے، لیکن کیا عجب، کیا ہوا، نماز کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ بہت مصروف ہوتا ہوں مولانا، کچھ نمازیں رہ جاتی ہیں، اس کے لیے اس کے پاس نماز کا وقت نہیں، اتنا مصروف ہے۔ اور جب مصروفیت کی آپ خود دیکھیں کیا مصروفیت ہے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ تو نمبر 2، فراغک قبل شغلک، اپنے فارغ وقت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مصروف ہو گئے بس کچھ وقت نہیں ملے، لہٰذا اپنے وقت کو اللہ کے حکم کمانا بھی وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق عبادت ہے، رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ 2 نعمتیں ہوئی۔ تیسری نعمت وغناک قبل فقرک، وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اپنی مالداری بھی دیا ہے نا اللہ نے، نعمتیں دی ہیں نا، وقت گزر رہا ہے نا، اس کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ محتاجی آ جائے۔ اس غنا کی حالت میں، مالداری کی حالت میں اللہ نے جو احکامات، جو حقوق فرض کیے اس کو پورا کر لیجیے، کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ تو وہ غنا کا قبل فقر 3 چیزیں۔ نمبر 4، وصحتک قبل سقمک،
وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ۔ کیا ہے سارا سال ٹھیک رہتا ہے، چند دن بیمار ہوتا ہے، صحت کی قدر ہو جاتی ہے۔ انسان کی صحت کا وقت زیادہ گزرتا ہے زندگی میں، کاش اس کی قدر کر اس صحت کے وقت میں نیک اعمال کر لے۔ 4 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 5، وحیاتک قبل موتک، وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ یہ زندگی اللہ نے دی، اس کو غنیمت سمجھ لیجیے۔ کیا خوبصورت حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائیں۔ شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ نمبر 2، وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھ۔ نمبر 3، وفراغک قبل شغلک، اپنے فارغ وقت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ نمبر 4، وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ۔ نمبر 5، وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ تو یہ تو نمبر 1 حالت ہوئی کہ اللہ نعمتیں دے تو کیا کرنا۔ نمبر 2، اس انسان سے اللہ تھوڑی دیر کے لیے نعمتیں لے لے تو اس کا حل مایوسی، پریشانی نہیں ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہی بات اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 8 میں سمجھائی، 9 میں سمجھائی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب انسان چکھتا ہے، جب انسان چکھتا ہے، کیا جملہ ہے اللہ کا، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب انسان اللہ کی، اللہ کہتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا، جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم اپنی طرف سے اس انسان کو تھوڑی سی نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں۔ چکھنے کو پتہ ہے اللہ نے کتنا کہا ہے؟ 50، 60، 70 سال، صرف یہ نعمتیں چکھتا ہی رہا ہے۔ اللہ دیکھے ساری زندگی کتنی نعمتیں دے کے کہتے میں نے تمہیں چکھایا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر مجھ سے ہم تھوڑی دیر کے لیے چھین لیتے ہیں۔ بیمار ہو گئے، پہلے اچھے حالات تھے، اب حالات ذرا بگڑ گئے، پہلے بہت مالدار، بہت چھٹیاں چلتی تھیں، اب ذرا حالات کمتر ہو گئے، پہلے کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، اب ذرا گھاٹے میں ہیں۔ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، یہ مایوس ناشکرا ہو جاتا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ یہ اس حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرے، اس حالت میں بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس وقت میں بھی ناشکری میں نہ آئے، اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جب وہ تھوڑی دیر کے لیے چھین لے تو اس کو ایک اور کام اگلی آیت نمبر 11 میں بتایا، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔
جب نعمتیں چھین جائیں تھوڑی دیر کے لیے، کاروبار میں گھاٹا آ جائے، ملازمت چلی جائے، بے روزگاری آ جائے، اچانک خرچے آ جائیں، آپریشن کے، ہسپتال کے، بچوں کے، گھر والوں کے، مایوس اور ناشکرہ اس وقت پھر نہیں ہونا۔ کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنے۔ خالق بتا رہا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے۔ 2 کام، صبر اور اعمال صالحہ، یعنی ان حالات میں بھی یہ بندہ نمازوں کو نہ چھوڑے، ان حالات میں بھی یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتا رہے، ان حالات میں بھی یہ صبر کرتا رہے، اپنے منہ سے واویلے اور ناشکری کے کلمات نہ کرے۔ دو کام، اور اگر یہ انسان یہ 2 کام نہ کرے تو ایسی صورت میں اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کر کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم کہ یہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اچھا چلو ہو گیا گھاٹے میں، اب کیا کریں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت ہے ان خسارے میں سے نکال لیتا ہے، اس خسارے میں سے نکال لیتا ہے۔ تو جو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ انسان، اللہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ یہ خسارے میں ہے، خسارے سے نکلنے کے لیے کیا کام؟ یہاں اللہ نے سورۃ العصر میں 4 کام بتائے، آسان إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اس وقت بھی اپنے ایمان کو بچا کے رکھے انسان، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرتا رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتا رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ان مشکل حالات میں بھی یہ کامیاب انسان ہے، یہ کاروباری خسارے میں رہتے ہوئے بھی یہ انسان کامیاب انسان ہے۔ آج انسان ایک بہت بڑے جال میں پھنسا ہوا ہے، پتہ ہے کیا؟ اگر میرے پاس مال و دولت ہو، میں صحت مند ہوں، مجھے کوئی غم نہ ہو، مجھے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو میں کامیاب انسان ہوں۔ میں نے کہا انسان بڑے برے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ سوچئے گا کسی وقت بیٹھ کر، جب اگلی بات عرض کروں کہ یہ انسان آج سمجھتا ہے بس میرے پاس مال و دولت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ، حیاک اللہ۔
صحت وسلام۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ انسان ایک بہت بڑے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ کہتا ہے مجھے پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، نعمتیں ہوں گی، صحت ہوگی، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، مجھے کوئی غم نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں بڑا کامیاب ہوں گا۔ بڑی غلط فہمی ہے۔ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ نے ان باتوں کو کامیابی کی نشانی کہیں قرار نہیں دیا۔ کتنا بڑا جال! خود سوچیں، جو میں نے کہا نا کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا ہوگا۔ اگر یہ جملے جو کہے کہ میرے پاس دولت ہو، نعمتیں ہوں، میرے پاس سب چیزیں ہوں، کوئی دکھ غم نہ ہو، اور مجھے صحت بھی بالکل ٹھیک ہو، تو میں کامیاب انسان۔ بیٹھ کر سوچئے گا، اگر یہی کامیاب انسان کی نشانی ہوتی تو سوچنا ہوگا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کامیاب انسان تھے، جبکہ وہ بیمار بھی ہوتے تھے، جبکہ ان کے غزوے میں دانت مبارک بھی شہید ہوتے تھے، ان کے چھوٹے بچوں کا انتقال ان کی گود میں ہوتا تھا، بیمار بھی بہت سخت ہوتے تھے، بیوی کا بھی انتقال زندگی میں ہوتا تھا، اور پھر کامیاب انسان۔ اب سوال یہ ہے کہ کامیاب انسان کون سا ہوتا ہے؟ ایک بات بہت واضح طور پر ہے کہ اللہ رب العزت نے، میں نے کہا کہیں قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ کامیاب انسان کی یہ نشانیاں ہیں۔ اللہ نے کامیابی کی نشانیاں کیا بتائیں؟ کامیاب انسان کو بہت آسان سی بات ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلتا ہے وہ کامیاب انسان ہے۔ اب غور کیجیے گا الفاظ میں، اس انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، یہ انسان زندگی میں کبھی بیمار نہ ہو، اس انسان کا کوئی عزیز کبھی فوت نہ ہوا ہو، اس انسان کو کوئی دکھ غم نہ ہو، لیکن یہ ایمان نہ لاتا ہو اللہ پر، نماز نہ پڑھتا ہو، حقوق العباد نہ پورے کرتا ہو، اللہ کی نافرمانیاں کھل کر کرتا ہو، رشوت یہ لیتا ہو، غبن یہ کرتا ہو، دھوکہ یہ دیتا ہو، سب کچھ یہ کرتا ہے، نہ کبھی بیمار ہوا، نہ کبھی اس کے مال میں کمی آئی، نہ کبھی کوئی مرتا ہے اس کا کوئی، نہ کبھی اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ ناکام انسان ہے، اللہ کے نزدیک یہ ناکام انسان ہے۔ ہماری آنکھوں میں نے کہا نا بہت بڑا جال ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ کامیاب انسان کون؟ اور اسی طرح اس کو بالکل الٹنے لگا وہ بات کو، ایک انسان ہر وقت بیمار، بیوی بیمار، بچے بیمار، کاروبار ختم ہو گیا، پیسے نہیں ہوتے، ساری دنیا کے دکھ اس کو ہیں، بیماریاں اس کو طرح طرح کی لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ ایک لمحہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، حلال کمانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پریشانیاں ہیں، ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں رہتا، ہر بات اللہ کی مان کر چلتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک 100% کامیاب ہے۔ یہ آج انسان کو سمجھنا ہوگا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیفیں آئیں، ان کو اتنی جسمانی تکلیفیں دی گئیں، ان کو اتنے غم دیے گئے، ان کو اتنے دکھ دیے گئے، ان کی اتنی زندگی کے اندر کیا کیا دکھ نہیں آئے، تو اسی صورت میں اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامیاب انسان کی زندگی تھی۔ اس لیے اللہ نعمتیں دے تو اس میں انسان ہر چاروں حالتوں کی کیفیت کو سمجھنا ہے۔ اللہ نعمتیں دے تو اس پر شکر کرنا ہے۔ نمبر 2، نعمتیں دے کر کچھ دیر واپس لے لے، اس کیفیت میں اس انسان کو مایوس نہیں ہونا، ناشکرہ نہیں بننا، بس صبر اور اعمال صالحہ کرتا رہے۔ نمبر 3، اس سے انسان اللہ تعالیٰ مکمل و نعمت لے لے۔ جیسے ماں باپ تھے، اللہ نے اٹھائی، یا بچے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، نعمتیں مکمل لے لی اللہ نے۔ اس وقت بھی اللہ کہتا ہے بس مایوس اور ناشکرہ نہیں ہونا، اللہ کے حکم پر چلتے رہنا۔ دیکھ نعمتیں میں نے تجھ سے چھین لی، لیکن تو میرے نزدیک کامیاب انسان ہے۔ بہت سمجھنے کی بات، 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 4، جو اللہ نے بڑے عجیب و غریب الفاظ میں سورہ ہود کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ذکر کیا، چوتھی حالت کو۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ جب اللہ نعمتیں چھین دیتا ہے، چھین کر کے واپس دیتا ہے، یہ چوتھی حالت۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ یہ چوتھے میں کیا حرکت کرتا ہے انسان؟ جب نعمتیں چھین لیتا ہے تو مایوسی میں وقت گزارا، ناشکری میں وقت گزارا، اور جب اللہ نے صحت دے دی، اللہ نے اولاد جیسی نعمت اور دے دی، اللہ نے بیٹھے ہوئے کاروبار کو پھر بلند کر دیا، اللہ نے پھر حالات پلٹ دیے، اچھے حالات ہو گئے، تو پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اللہ نے کہا خالق ہے، اس کو سب میں ظاہروں کو پتا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میرے سے بیماریاں شماریاں سب برائیاں خرابیاں دور ہو گئیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اب وہ خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، یہ خوش ہوتا ہے، خوش ہونا برا نہیں ہے، لیکن اس خوشی میں اللہ کو بھول رہا ہے، یہ اللہ کو بھول رہا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہمارے بزرگوں کے پاس آ کر، مولانا کیا کروں، میری یادداشت بہت کمزور ہو گئی، چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہوں، بہت پریشان ہوتا ہوں، چابیاں رکھ کر بھول جاتا ہوں، موبائل رکھ کر بھول جاتا ہوں، کھانا کھا کر بھول جاتا ہوں، تو کہیں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، بیوی کہتی تھی میں کھانا کھا لیا، دوائیاں کھا کر بھول جاتا ہوں دوائی کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی۔ میں کیا کروں؟ میں عام انسان کی بات کر رہا ہوں، دور جدید کے عام انسان کی باتیں، بیمار لوگوں کی نہیں کر رہا، میں تندرست لوگوں کی کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جو دور جدید کی ان بیماریوں میں، جس کو ڈائمینشیا کہتے ہیں، یعنی بھول جانا، نسیان، اور جو ابھی بات ہوئی تھی، ابھی کھانا کھایا بھول گیا، اس کو الزائمرز کہتے ہیں۔ ابھی بھول گیا، پہلی باتیں ساری یاد ہیں، ابھی جو ہوا تھا وہ بھول گیا، ابھی دوائی کھائی تھی بھول گیا۔ یہ انسان ایک بار گزر اس کو بھی تلقین کرتے ہیں،
چابی بھول جاتے ہیں کوئی بات نہیں، بڑے غور سے سنیے ہمارے بزرگوں کی بات، چابی بھول جاتے ہیں، بزرگ بڑے اس بات کو دہرایا کرتے تھے جو میں بتانے لگا۔ چابی بھول گئے کوئی بات نہیں، بٹوا بھول جاتے ہیں کوئی بات نہیں، کھانا کھایا بھول جاتے ہیں کوئی بات نہیں، دوا کھائی بھول جاتے ہیں کوئی بات نہیں، بس ایک بات کا خیال رکھنا، اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کو نہ بھولنا چاروں حالتوں میں۔ آج کا موضوع چاروں حالتوں میں بس اللہ کو نہ بھولنا، پھر تم کامیاب۔ فکر نہ کریں، نسیان کی کوئی فکر نہ کریں، بھولنے کی فکر نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی عطا فرمائے، نعمتیں عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ حضرت کا جملہ حضرت کے سامنے دہراتا ہوں، بہت تلقین فرماتے تھے، حدیث سناتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت۔ یہاں بیٹھ کر حضرت نے تقریباً میں بہت تاکید کرتے تھے کہ صحت کو غنیمت سمجھو، اس کا خیال کریں، نعمتوں کا خیال کریں۔ اس لیے اللہ جب نعمتیں دے تو شکر کریں، اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 2، نعمتیں دے کر تھوڑی دیر کے لیے چھین لے تو مایوس ہونا، شکرا نہیں ہونا، اس وقت بھی اللہ سے رجوع رکھنا ہے، اللہ کی باتوں کو ماننا ہے۔ نمبر 3، مکمل طور پر نعمتیں اللہ دے کر مکمل طور پر چھین لے تو اسی صورت میں تیسری حالت میں بھی اپنی نگرانی کرنی ہے۔ اور چوتھی جس میں انسان بہک جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ نعمتیں تھوڑی دیر کے لیے چھین لے پھر دوبارہ نعمتیں دے دے، اس وقت اترانا نہیں، اس وقت تکبر نہیں کرنا، اس وقت فخر نہیں کرنا، اس وقت اللہ کو نہیں بھلانا، پھر بھی اللہ کے احکام پر۔ ان چاروں صورتوں میں یہ انسان کی ان چاروں حالتوں میں یہ انسان اللہ کی بات مان کر چلتا رہے، اس وقت میں بھی گناہ نہ کرے تو اسی صورت میں یہ اللہ کا معتبر بندہ ہے، یہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت لوگوں کو سیلاب کی وجہ سے اور دوسرے امور کی وجہ سے جو مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہوئی ان کے ساتھ اس وقت خوب تعاون کیجیے، یہ بھی اللہ کے شکر کا ایک انداز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ذہن رکھیے گا، ان تمام سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے ان کی دوبارہ زندگیوں کو، ان میں جو نعمتیں ہیں ان کے گھروں کی تعمیر، ان کی خوراک، ان کا لباس، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ان کی خوراک اور ان کے لیے رہنے کی جگہ، جتنا آج امت مسلمہ کے اوپر خاص طور پر پاکستان کے تمام افراد پر لازم ہونے کر دیا ایک طرح سے، یہ انسان ان کی مدد کرے۔ اس سے ہوگا کیا کہ اللہ کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک سنانے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ۔ غور سے ترجمہ سنیے گا، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی عونہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں خود لگا رہے۔ اس لیے اب اس وقت سیلاب زدگان افراد کی مدد خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دعوت برکاتہ کی حکم سے یہاں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، تعاون کے لیے باقاعدہ نمائندے بھی باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر مالیات کے شعبے میں بھی پورا نظام بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے استطاعت کے مطابق سیلاب زدگان کی خوب مدد کیجیے، ان کے لیے دعا بھی کیجیے، ان کے لیے دوا کا انتظام، کھانے کا انتظام، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام، جو بالکل لٹ میں بیچارے ہیں اس سیلاب کی وجہ سے، اللہ ان کے اس حالت میں بھی اللہ ان کو صبر کی توفیق دے، ہم سب کو ان کی مدد کی توفیق دے،
اور اس وقت میں بھی جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں، اللہ ہم سب کو گناہ چھوڑ کر نیک کاموں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں خوب توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ سیلاب کی اور بارش کی، یا اللہ جتنے بھی یا اللہ اثرات لوگوں پر آئے، حالات آئے، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اور یا اللہ سب بھائیوں کو اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ صحت تیری بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دعوت برکاتہ، اللہ تعالیٰ کو کامل صحت عطا فرما دے، اور جو بیمار ہے اللہ اس کو صحت عطا فرما دے، جو کاروباری پریشانی میں مبتلا اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اور یا اللہ دعا کیجیے گا جو بندہ جس تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں ہے، اے اللہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔